مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ آفاق احمد نے کہا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے سندھ کی شہری آبادی کی نمائندگی کسی نے نہیں کی اور ڈوریں کسی اور کے ہاتھ میں تھیں، جس کی وجہ سے سینٹ میں مہاجر قوم نمائندگی سے محروم ہو گئی۔ آفاق احمد کیا کر سکتا ہے، لیکن قوم کے لوگ دستے گریباں ہیں، رسوائی سے بچانے کے لیے کوشاں ہیں، پریشانی سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے ہیں۔ لا تعلق نہیں ہوں گا۔ فاروق ستار اور دوسروں سے کہا کہ قوم کی روایت نہیں ہے کہ سڑکوں پر برا بھلا کہیں، یہ وقت جھگڑے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اچھا، میرے بارے میں یا مہاجر قومی موومنٹ کے بارے میں ظاہر ہے کہ یہ ایک تاثر تھا کہ آفاق احمد یا مہاجر قومی موومنٹ اس معاملے میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہی۔ میرا خیال ہے کہ دو مختلف گروپ اگر آپس میں نبرد آزما ہیں تو دکھ مجھے بھی تھا اس حوالے سے کہ وہ جو لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھ رہے تھے وہ میری قوم کا حصہ تو کم از کم ضرور ہیں، اور مجھے یہ احساس تھا کہ مہاجر قوم کی یہ اقدار نہیں ہے کہ ایک دوسرے پر اس طرح الزام تراشیاں کی جائیں۔ سینٹ میں جانے کی وجہ سے شہری علاقوں کی بربادی نہ کرو، بربادی کی ذمہ داری عامر خان اور فاروق ستار پر ہوگی، الزامات ایک کمرے میں طے کرو۔ طالب جوہری صاحب سے درخواست کی کہ مسئلہ حل کرائیں، لیکن ان کا فون تک نہیں اٹھایا اور نہ ہی دونوں گروپوں نے جواب دیا۔ کیا شہر کی آنرشپ ختم ہو گئی؟ میں اور مہاجر قوم میں لوگ موجود ہیں اور وہی لوگ قیادت کریں گے، باہر سے امپورٹ کر کے نہیں لائے جا سکتے۔ جو کچھ لوگوں نے وٹنس کیا اس سے اس طرح کا تاثر گیا کہ یہ شہری مینڈیٹ کو سنبھالنے کی صلاحیت اور قابلیت وہاں اس کا شدید فقدان نظر آیا، اور میری مداخلت نہ کرنے کا شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں عوام کو اس سارے حالات کا جائزہ لینے کا بھرپور موقع دینا چاہتا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں سندھ کو دولسانی صوبہ ظاہر کیا گیا، اربن اور رولر باس کے 60 اور 40 کا کوٹا مختص کیا گیا، سندھ کی آبادی بھی 40 اور 60% ظاہر کی گئی، 6% سالانہ لوگ یہاں روزگار کے لیے آتے ہیں، اگر یہاں اضافہ ہو رہا ہے تو وہاں کمی ہو رہی ہے۔ شہری آبادی 53% ہو گئی تھی۔ ایم کیو ایم کے جھگڑے میں اگر 4 ارکان سینٹ منتخب ہو جاتے یا ایک آ گیا تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ خلا کہیں اور سے لا کر پر نہیں کیا جا سکتا۔ جس زمانے میں الطاف آفاق نہیں تھا، فاطمہ جناح نے قیادت کی تھی، گوہر ایوب نے نہیں کی۔ تصادم کے باوجود رینجرز کی کارکردگی کے سبب گولی نہیں چلی۔ شہر کے معززین کو ڈال کر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، شہر کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ شہر کی نمائندگی کا فیصلہ اب متحدہ کے پاس ہوگا یا نہیں، الیکشن 2018 میں ان کی کارکردگی اور قربانیوں کا صلہ سامنے آ جائے گا۔ یہ سوچ لینا کہ جو ماضی میں یہاں سیاست ہوتی تھی یا جو یہاں سے نمائندگی اسمبلیوں میں پہنچتی تھی وہ اب کسی اور کے ذریعے نمائندگی کروائی جا سکتی ہے، یہاں شہر کی یہ تانے دینا کہ شہر کی آنرشپ ختم ہو گئی، تو میں کوئی بڑی بڑی باتیں کرنے کا قائل نہیں ہوں کہ میں کہوں میں ہوں نا، میں بھی ہوں، میں تنہا اس آنرشپ کو نہیں کہتا کہ میں کروں، لیکن ظاہر ہے میں بھی ہوں۔ تو اس خناس کو ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ اس ویکیوم کو آپ باہر سے امپورٹ کر کے کسی لیڈرشپ کے ذریعے پورا کر سکتے ہیں۔ یہ کہنا کہ شہر میں کسی کا اسٹریٹ نہیں ہے، شہر کی اونرشپ تسلیم کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو منظم کرنے کی کوشش کروں گا، یہ مشکل کام ہے، اور لوگوں نے رابطہ کر کے درخواست کی ہے کہ متحدہ کے لوگوں کو پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی جائے۔ نوجوان نسل پریشان ہے اور ادھر ادھر بھٹک جائیں گے، جس پر مہاجر حقوق کی جدوجہد میں انہیں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ متحدہ بنا کر کوئی فائدہ نہیں ہوا، پنجاب سے یا کسی اور صوبے سے کونسلر بھی منتخب نہیں کرا سکے۔